آیت نمبر 63 سے تفسیر. لولا ینہاہم الربانیون، ان کے علماء و فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہاں لولا ینہاہم کہہ کر ان کے علماء، ان کے فقہا کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سرزنش کی ہے، ڈانٹا ہے ان کو کہ آخر ان کا کیا رول ہے، وہ کس مرض کی دوا ہے، وہ ان لوگوں کو ان کی برائیوں اور ان کے جرائم کے اوپر روکتے کیوں نہیں ہیں، سمجھاتے کیوں نہیں ہیں. ان کے علماء کے فقہا کے فرض کو اللہ تعالیٰ کلیئر کریں کہ ان کا اصل فرض کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے. اور دوسری بات جو ان آیات سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس وقت یہودی سوسائٹی زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی ہے. اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ نا انڈائریکٹلی نظر پڑ رہی ہے، روشنی پڑ رہی ہے کہ زوال کتنا آ گیا کہ عوام جو مرضی چاہے کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا موجود نہیں ہے. بالکل زیرو پہ چلی گئی ہے اخلاقی اعتبار سے وہ سوسائٹی. اب آپ دیکھیے پہلی بات، لولا ینہاہم الربانیون، ربانیوں کو سرزنش ہے، ڈانٹ ہے، کیوں نہیں روکتے بھائی، کس چیز سے نہیں روکتے ربانی اور احبار؟ ان قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے. گناہ کی بات کون سی گناہ کی بات ہوتی ہے؟ پیچھے ابھی ہم کافی ڈیٹیل میں ان کے گناہوں کے، ان کے جرائم کی لسٹ پڑھ کر آئے ہیں، کتنے زیادہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری یہاں پر جو بات ہے وہ کیا ہے، گناہ کی بات کے اندر ہی آ جائے گا کہ جیسے جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹی گواہی بھی کیا ہے، اصل میں گناہ کی بات ہے نا. تو یہ جو یہود تھا نا، ان کے اندر، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حق کا گواہ بنایا تھا نا. امت یعنی کہ ایسی کہ جو امت جو وسط ہے، قسط ہے، عدل ہے، اس طرح کے ان کو ٹائٹل دیے گئے تھے. لیکن ان کے اندر یوں سمجھ لیں جیسے ایک لاوا پک رہا تھا نا گناہوں کا، گندگی کا، وہ لاوا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شو کیا ہے کہ وہ نہیں روک رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کی بات کرتے رہتے ہیں اور نہ یہ دوسروں کو روکتے ہیں اور نہ یہ خود روکتے ہیں. دوسرا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سحت پیچھے ہم نے پڑھا خاص طور پر یہاں رشوت کے سینس میں آ رہا ہے کہ یہ رشوتیں لے لے کر انہوں نے اپنے کاروبار چمکائے ہوئے تھے ان کے علماء اور فقہا نے. تو یہ کیسے روکتے؟ ان کے اپنے کاروبار ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، ان کے کاروباروں کے اوپر رشوت کے کام پر زیادہ پڑتی تھی، لہٰذا انہوں نے کھلے چھٹی، کھلے سرٹیفکیٹ لوگوں کے اندر بانٹے ہوئے تھے، پروانے بانٹے ہوئے تھے گناہ کرنے کے. کہتے لبے ایسا ما کانو یسنون، کیا ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ کیا چلا کہ علماء و فقہا کا اصل کام کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، بتائیں، حق کی گواہی دیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون سی راہ صراط مستقیم کی راہ ہے اور کون سی راہ شیطان کی راہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم جب لوگوں کو ہر چیز اچھا اچھا بتاتے رہے نا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، زبردست، ماشاءاللہ، واہ واہ، چھپکی دیتے رہے اس کی کمر کے اوپر، کندھے کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، تو وہ بڑے خوش رہتے ہیں. جہاں پر آپ آ کر بتائیں نا حرام، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے بات، حرام کھانا ہے، حرام کام ہے، گناہ کی باتیں ہیں، وہاں پر آ کر کیا ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں گے. جب تک آپ لوگوں کو ان کے مطلب کی بات بتاتے رہیں گے نا، یا لوگوں کو چھیڑ خانی نہیں کریں گے، لوگ خوش ہیں آپ سے، واہ 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 ہو رہی ہے، یہ بڑے اچھے اسکالر ہیں، وہ تو زبردست
فتوے دیتے ہیں، وہ زبردست بات کرتے ہیں، لیکن جس دن آیا فتوا ان کے اگینسٹ کا بات ہے، ظاہری بات ہے کوئی گناہ کی بات ہوگی، کوئی غلط بات ہوگی، کوئی غلط کام ہوگا. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ علماء کا کام جو ہے، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اگر لوگ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو خام خواہی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے تو ان کو بتانا ہوگا. صرف اس ڈر سے علماء بتانا اگر چھوڑیں گے کہ ہمارے کاروبار رک جائیں گے. آج جو ہماری عزت ہے لوگوں کی نظر میں، جو احترام ہے، آپ دیکھو نا لوگ بعض دفعہ علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، چلو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، چلو ہم نے ان کا ہی پلو پکڑ لیا، ان کے پیچھے ہم چل پڑے، انہی کو ہم عزت دے رہے ہیں، انہی کا احترام کریں. نہیں، لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے اکثر جگہوں کے اوپر، آپ دیکھیں گے. تو اب ہم لوگوں کو سمجھ آتا ہے علماء کو کہ اگر صحیح بتا دیا، یہ مشورہ دے دیا، تو پھر تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور عزت ساری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی رویہ پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر ہو گئی بات. آیت نمبر 64 وقالت اليهود يد الله مغلولہ. یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. پیچھے بھی یہی مضمون پڑھ کر آئے ہیں ڈیٹیل میں. ہم اللہ فرماتے ہیں انہی کے ہاتھ بندھے اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز عطا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھ رہی ہے جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ودن بریکٹ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث بریکٹ کلوز ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے. جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. ودن بریکٹ ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے بریکٹ کلوز اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے کو پسند نہیں فرماتے. پچھلی آیات ہم پڑھ کر آئے ان کے جرائم کی لسٹ. ان میں ہم نے ایک جرم ان کا پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد ہے نا آپ؟ مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور ان کی بہت بڑی گستاخی کا ذکر آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ان کی گفتگو کتنی گھٹیا گفتگو ہے، کتنی بدتمیزی ہے، کتنی گستاخی ہے. کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سورہ آل عمران آیت 181 میں سیم یہی ٹاپک پڑھ کر آیا. کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں. اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ بات کیوں کرتے تھے؟ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے کہ جب مسلمانوں کو بار بار اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انفاق کے لیے انکریج کیا جاتا، اللہ کی راہ میں پیسہ نکالو پیسہ نکالو، اس پیسے کی محبت چھوڑو، تو وہ جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کے اللہ میاں بڑے غریب ہو رہے ہیں، دیکھو بار بار وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں. ویسے تو اللہ زمین اور آسمان کے مالک ہیں، اور ادھر سے دیکھو کہتے ہیں کہ میری راہ میں پیسہ خرچ کرو، قرض مانگ رہے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی یہ باتیں کر کے وہ مذاق تحقیر کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو گستاخی ہے نا ان کی، اس کی مار ہو ان کے اوپر، اس کی پھٹکار ہو ان کے اوپر، اس کی لعنت ہو ان کے اوپر. کیوں لعنت ہو؟ انہیں اللہ کی شان کا ہی نہیں پتا، انہیں اللہ کے مقام و مرتبے کا ہی نہیں پتا. اور آپ ظاہری بات ہے کہ یہ قرآن سے، اللہ سے، پیغمبر کی دعوت سے بالکل اندھے بہرے اور گنگے ہوئے ہیں. جو ذرا موقع ملتا ہے انہیں تحقیق کا، اس سے فائدہ لازمی یہ اٹھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. یہ اس گستاخانہ گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور ان کو بتا دیا کہ اصل بات کیا ہے، کہ ان کے اندر جو حسد ہے نا وہ اتنا ابل کے باہر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی بات برداشت نہیں ہو رہی. اب انہیں سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا کہ کون سا شر اٹھائیں، کون سا فتنہ اٹھائیں. انہیں یہ آسان لفظ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مسلمان جو ہیں ان کے اللہ میاں تو ایسے ہو گئے ہیں. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا کے آئی کہ مسلمانوں کو صرف قرآن کے ملنے سے ہی ان کو حسد نہیں ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی حسد نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ جو امامت تھی، سیادت تھی، جو کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب وہ ان کو چھین کر بنی اسماعیل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی. اس سے پہلے وہ تنہا وارث تھے، اسی وجہ سے ایک بغض اور ایک کینہ تھا ان کے اندر جو کہ لاوے کی شکل میں باہر آ رہا تھا. یہ کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ
کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی ان کے اوپر کو وہ چیز بڑھا رہی ہے جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی۔ وہی بات سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کیا چیز بڑھا رہی ہے؟ وہی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت نازل فرمائی، امت پر رحمت نازل فرمائی، امت کو اللہ نے چنا، امت مسلمہ کو اللہ نے چنا، وہ جلن اب ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یعنی اصل ریزن کچھ اور ہے، اور اصل ریزن کی طرف اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، پردہ اٹھا دیا، اور کیا کہا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان کیا کر دی ہے، ایک طرح سے دشمنی کے بیج جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں، عداوت کے بیج ڈال دیے ہیں کہ جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، جب فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اصل میں یہاں پہ مسلمانوں کو اپنی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے خلاف سازشیں بہت کر رہے ہیں، آگ بہت بھڑکا رہے ہیں، بہت جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت کلہاڑا ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، جہاں کہیں کوئی موقع ملتا ہے فوراً کلہاڑا دے مارتے ہیں، فوراً جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ جب یہ کفار تم پر چڑھائی کریں گے، جب یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، جب یہ تمہارے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کریں گے، گستاخیاں کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، کیونکہ ایمان اور اخلاق میں مسلمان بہت آگے تھے نا اس وقت، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی ان کے ساتھ۔ اور یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد، یہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم تفسیر پڑھ کر آئے ہیں، ان کا جو سارا فساد تھا اس کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، اللہ سے باندھے گئے ہوئے میثاق کو توڑنا، عہد و پیمان کو توڑنا، اس کی مخالفت کرنا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب کوئی انسان ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے تو زمین پہ فساد آ جاتا ہے، زمین سے برکتیں جو ہے وہ اٹھ جاتی ہیں، شیطان کو حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فتنوں کو ایک حد تک مہلت دیتے ہیں پنپنے کی، ایک حد تک۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ فتنے ایک حد سے آگے جاتے ہیں، لمٹ سے کراس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر سزا دیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ اللہ لا یحب المفسدین، اللہ کو فساد گوارا نہیں ہے۔ جیسے ایک حد تک تو مہلت ہے فساد کو پھیلنے کی، فسادیوں کو آگ لگانے کی، لیکن ایک حد سے آگے نہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ کائنات میں سب لوگ عدل کا پرچم تھامے ہوئے چلتے جائیں۔ اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ کو انصاف پسند ہے، لیکن امتحان کے لیے اس نے عدل کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فسادیوں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے تاکہ عدل والوں کا بھی امتحان ہو سکے۔ اب جو کر رہا ہے وہ خود کو بچے گا۔ یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ آیت نمبر 65 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے اس کے اعتبار سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اس کے برخلاف بریکٹ کلوز، اگر یہ اہل کتاب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بریکٹ کلوز ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، ودن بریکٹ اس کے انعام میں بریکٹ کلوز ہم ان سے ان کے گناہ جھاڑ دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ آیت 66 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر انہوں نے ودن بریکٹ اپنی اجتماعی حیثیت میں بریکٹ کلوز تورات، انجیل اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے۔ دیکھیے انعام، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے اللہ کے رزق اور فضل کو کھاتے۔ بریکٹ اس میں شبہ نہیں، بریکٹ کلوز ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر کے اعمال بہت برے ہیں۔ اب یہاں پر پچھلے ریفرنس دا کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایمان سے مراد ولو ان اہل الکتاب آمنوا، ایمان سے مراد کون سے ایمان کی دعوت ہے یہاں پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد کی راہ اختیار کرنے کی بجائے، پھر حسد سے پھوٹا آگے ان کا کفر، اس سے پھر ان کی بدتمیزیاں، اس سے پھر ان کی گستاخیاں، اس کے بجائے اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پچھلے طریقے سے ڈفرنٹ طریقہ اختیار کرتے تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں، باغات میں داخل کر دیتے۔ یہ لکفرنا اور ادخلنا یہ اخروی سزائیں ہیں، آخرت کے پوائنٹ آف ویو، آخرت کے حوالے سے انعامات ہیں کہ آخرت میں ان کو کیا انعام ملتے، اور دنیا کے انعام کیا ہوتے، دنیا کی برکتیں کیا ہوتی۔ آیت 66 میں کہ اگر یہ قائم کرتے تورات انجیل اور اس کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ 65 میں آخرت کے انعامات، 66 میں دنیا کے انعامات، دنیا کی برکتوں کا ذکر آ گیا۔ اہل کتاب کی غلط فہمی اللہ نے دور کر دی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کو مان کر وہ دنیا سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری حماقت ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اگر تم قرآن کو قبول کر لیتے تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے۔ لیکن افسوس، سب افسوس، اللہ نے خود ہی بتا دیا، منہم امۃ مقتصدہ، بہت تھوڑی جماعت ہے ان میں سے جو معقول ہیں، مقتصدہ، صراط مستقیم کے مسافر ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ تر کون ہے؟ کثیر منہم ساء ما یعملون، اکثریت کے اعمال بڑے ہی برے ہیں، بڑے ہی خراب ہیں، فاسق ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ آپ یہاں پر یہ جو آیات آئی نا، وما آیت 66 وما انزل الیہم من ربہم، یہ وما انزل الیہم من ربہم سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، قرآن پاک۔ اور یہ بھی یہاں سے کلیئر ہوتا ہے کہ تورات انجیل وما انزل الیہم من ربہم میں اللہ کی طرف سے ایسا کوئی فرق نہیں ہے، چند چیزیں ہیں، قانون سے کہیں گے، شریعت جسے کہیں گے، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی دین ہے، ایمان اور اخلاق کی جو دعوت ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہی۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، اگر وہ قائم کرتے، قائم سے مراد اگر وہ عمل کرتے تورات پر، انجیل پر، اور پھر جیسے ہی قرآن آیا تو قرآن پر، ایک لیول میں رکھ دیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا یہ اصلاً یہی دعوت ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو، ان باتوں کو، ان پیغمبروں کو مانے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مانے، ان کے اوپر قائم ہو جائے، ان تعلیمات کے اوپر۔ اور پھر اگر لوگ جو ہیں اس طرح سے کتاب الہی سے لاپرواہ ہو جائیں، وہ چاہے ان کی اپنی کتابیں ہوں تورات انجیل یا وہ قرآن ہو، تو آپ سوچیں کہ زبان سے چاہے وہ کتنی ہی تعریفیں کیوں نہ بیان کریں، دین کی، اپنے نبی کی، قرآن کی، اپنی کتابوں کی، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کوئی ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قائم تو کیا ہی نہیں، انہوں نے عمل تو کیا ہی نہیں۔ علم تھا، صرف باتیں تھیں، صرف بحثیں تھیں، صرف تعریفیں تھیں، صرف آسمان سے تاڑے توڑ کر لانے والی گپیں تھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو یہ تھی کہ عدل قائم کرتے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، اس عہد کو نہ توڑتے، شریعت الہی کا معاملہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لیتے۔ اگر یہ لیتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ان کی کتاب ہے استثنا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ذرا سنیے، وہ الفاظ سنیے، اگر تو خدا بندہ اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں پر احتیاط سے عمل کرے گا، تو خدا بندہ تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ یعنی ان کو کیا حکم تھا ان کی کتاب میں، اگر خدا کی کتاب کو مانا تو اللہ تمہیں دنیا میں سب قوموں سے زیادہ
عزت عطا کرے گا۔ اگر تو خدا بندہ اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ اور رب کی بات سن کر سننے کے کا انعام کیا ہے؟ برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، تجھے ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا۔ دیکھیں کتنی، یہ جب بندہ بات پڑھتا ہے تو یقین آتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل بھی اللہ کا کتنا زبردست کلام، کتنی زبردست باتیں رہی ہیں نا۔ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی وہ کی، لیکن ساری جگہوں پہ تو نہیں کر سکے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی حقانیت کا ثبوت بھی تو انہی کتابوں سے دینا تھا، اپنی ذات کا ثبوت بھی تو انہی کتابوں سے دینا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم عمل کرو گے نا خدا کی بات سن کر تو برکتیں تم پر نازل ہوں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ خداوندہ تیرے دشمنوں کو جو تم پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، یعنی تیرے دشمنوں کو شکست دلائے گا۔ جو تیرے مقابلے کو آئے تو ایک راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ ایک راستے سے آئیں گے تتر بتر ہو کر بھاگیں گے۔ اتنی میں تجھے روب، اتنی طاقت، اتنا تجھے معاملہ فہمی جو ہے میں عطا کروں گا، تجھے فتح عطا کروں گا۔ اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خدا بندہ کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، کیونکہ تو خدا کے نام پر کھڑے ہوگے نا تو دنیا کی قومیں تم سے ڈریں گی۔ اور خدا بندہ تم کو دم نہیں سر ٹھہرائے گا، سر عزت کی جگہ ہوتی ہے نا دم کی نسبت، اور تو پس نہیں بلکہ سرفراز رہے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی، تجھ کو لگیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، تجھے خدا بندہ شکست دلوائے گا۔ دیکھیں ذرا کتنی سخت بات ہو گئی۔ اور اب آپ سوچئے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، قرآن کی جو دعوت ہے اس کو اہل کتاب کو دعوت پہنچتے پہنچتے تقریباً 6-7 سال ہو چکے تھے۔ ان میں جو اچھے یہودی تھے نا وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اب قرآن پاک نے اسی لیے یہاں پہ قرآن نے پیچھے کہا کہ بہت سارے اس میں امت مقتصدہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ برے ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کوئی سبق؟ قرآن نے تو سبق ان کی مثال سامنے رکھ کر ہمیں بتایا نا۔ میں نے ان کی تورات اور انجیل کے حوالے سے بائبل سے بھی آپ کو ایک پوری کوٹیشن آ کے سنا دی کہ اللہ نے ان کے ساتھ اپنی کتاب کو قائم کرنے کا، عمل کرنے کا کیا وعدہ کیا تھا، اور چھوڑنے کے لیے کیسے اللہ نے لعنت ان کے اوپر فرمائی تھی نبی کے زبان سے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، گویا اللہ کی کتاب کو اہمیت دینا، اس کی قدر کرنا انسان کے لیے برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ کے فضل کا دروازہ کھولتا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں کو مانتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھی آسان ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آیت جو ہے 65 میں آخرت کا انعام ہے اور 66 میں دنیا کا انعام ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ سورہ نوح میں ہے کہ تم اپنے رب سے گناہ کی بخشش چاہو کیونکہ رب بہت بخشش فرمانے والا ہے، وہ آسمان کو بھی تمہارے لیے برسنے والا بنا دے گا، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، مال اور اولاد کی کثرت ہوگی اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بہا دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ کلام دیا، یہ قرآن دیا، ہمیں چنا اس کلام اور قرآن کے لیے، ہم اس کا حق ادا کرنے والے، اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں آئیں گی، اور جب کچھ لوگ مل کر کرتے ہیں پھر وہ پوری قوم کے لیے دعوت کا پیغام بنتے ہیں، تو پھر پوری قوم پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ لیکن چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنتی ہو گئے۔ اور آج ہمارے سامنے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آپ حیثیت دیکھیں، اپنے گرین پاسپورٹ کی اہمیت کو دیکھیں، کس طرح لائنوں میں لگا کر ہمیں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو اس پورے خطے کے اندر جو ہمارے
برابر ہم سے بہت چھوٹے تھے نا ملک سوڈان صومالیہ، یہ اب ہم ان سے بھی نیچے جا رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ، کیونکہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا نا، اسلام کے نام پر حاصل کر کے ایمان بھی وہ نہ رہا اور اخلاق بھی وہ نہ رہا، تو جب وہ چیزیں نہیں رہتی پھر اللہ کی طرف سے پنشمنٹ آتی ہے۔ ہم بولتے رہیں، اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہیں، ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں، لیکن اصل قصور، اصل زیادتی اصل میں ہم عوام کی طرف سے، ہمارے اپنے عملوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور یہ جو دعوت ہے قرآن کی اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ودن بریکٹ ان کی پرواہ نہ کیجیے، بریکٹ کلوز، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے ودن بریکٹ لوگوں تک بریکٹ کلوز اچھی طرح پہنچا دیجیے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ ودن بریکٹ دشمن بریکٹ کلوز لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، لہذا مطمئن رہیے کہ اللہ منکرین حق کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ اب اصل میں پچھلی آیات سے، کتابوں کے حوالے سے، تورات، انجیل، قرآن کے حوالے سے یہود و نصارہ کا رویہ ڈسکس ہوا۔ اللہ نے اصل میں توجہ دلائی کہ ان کتابوں کو تھامنا انسان کے لیے کتنی خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر تمہید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ایک عظیم مشن کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ایک اہم کام سونپا جا رہا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آپ کی سنت ہے سب سے بڑی، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، فرائض منصبی میں سے ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ جو پیغام ہے نا آیت 86 تک یہ اب میسج کنوے ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پہنچانا ہے، کیسے پہنچانا ہے، کیا پہنچانا ہے۔ واضح طور پر ان دونوں گروہوں کو، یہود و نصارہ کو بتا دیا کہ اگر تم تورات اور انجیل کو اور قرآن کو قائم نہیں کرو گے تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی شخص، کوئی بھی گروہ اگر ایمان سے خالی ہے، عمل سے خالی ہے، قرآن سے خالی ہے تو وہ اللہ کے قرب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے، میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس وقت یہود و نصارہ چونکہ مسلمانوں کے دینی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نا، وہ بار بار پورا زور اس بات پر لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو سائڈ پہ لگا دیا جائے، پیچھے کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زور لگا کر اپنے نبی کے ذریعے ان کو سنوایا کہ نبی کا مشن، مسلمانوں کا مشن یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، انہوں نے پہنچانا ہے، انہوں نے لینا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں آپ کو خاص طور پر یا ایھا الرسول، رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا محمد نہیں کہا، اور کوئی لفظ نہیں آپ کے لیے لایا، یا ایھا الرسول۔ اصل بات یہ جو رسول ہے، اے میرے رسول، اے میرے پیغامبر، اے میرے نمائندے، اے میرے ایمبیسڈر، پکڑو یہ پیغام، یہ تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یعنی رسول اور اس پیغام میں جو آپ کو دیا گیا اس میں گہری مماثلت ہے، آپ کے اس منصب سے آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ پیغام کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس بات کی پریشانی نہ اختیار کریں۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیغام عطا نہیں کیا۔ خطاب آپ سے ہے اس طرح کی آیات میں، لیکن اصل میں سنایا دوسری قوموں کو جا رہا ہے، یہود نصارہ کے حوالے سے۔ وہ گویا اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو سختی نہیں تھی، لہذا سنا دیا گیا کہ میرا حبیب تو کوئی کوتاہی کرنے والا نہیں، جب بھی کوتاہی کرے گا نہیں اسے تو پہنچا دینا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔
لوگوں کو اصل میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ جس کو قرآن ملا اور پھر اس نے اس ذمہ داری کو نہ ادا کیا، آگے لوگوں کو نہ پہنچایا، تو آپ سوچ دیجئے کہ اس نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قیامت تک کے لیے نا، آپ اصل میں پہنچا کے چلے گئے نا، اب قیامت تک آنے والی قوموں کو، باقی قوموں کو کس نے پہنچانا ہے؟ قرآن ہم نے پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے نبی کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا، نہیں دیا، نہ لیا نہ دیا۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ کون سی حفاظت ہے؟ یہ وہ حفاظت ہے جو رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی لازماً حفاظت فرماتے ہیں، یہ وہ سنت ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، منکروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے مقابلے میں منکروں کو ہدایت کبھی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ان کی کسی سازش کو آپ کے خلاف، آپ کے معاملے میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ لہذا اے نبی، آپ بلا کم وقاص اپنی ذمہ داری، اپنا پیغام لے کر کھڑے رہیے۔ یہ بالکل ایسے نا کہ جیسے کوئی کھڑا ہے نا بالکل مین چوراہے میں، اور ہر طرف سے پتھر، زبان سے باتیں، گندگیاں، ہر چیز اس شخص کے اوپر اچھالی جا رہی ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جم کے کھڑے رہنا، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تم نے پہنچاتے رہنا، تم نے پہنچاتے رہنا۔ اور آپ نے پہنچایا۔ آپ کی پوری لائف ہسٹری کو آپ پڑھ لیجئے، جو قرآن کا نزول کا دور ہے، ٹائم پیریڈ ہے 23 سال کا، آپ نے کس طرح استقامت کے پہاڑ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بات کو پہنچایا ہے۔ اور پھر افسوس، بدقسمتی، وہ گئے ہیں دنیا سے، ہمارے ہاتھ میں قرآن آیا، ڈے بائی ڈے قرآن سے دوری دوری دوری، نہ قدری نہ قدری نہ قدری، اسی لیے برکتوں سے آج ہم خالی ہو چکے ہیں۔ آیت 68، کل یا اہل، میں نے کہا تھا نا آگے مسلسل وہی مضمون چلے گا کہ یہ فرائض منصبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیا پیغام ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اے اہل کتاب آ جاؤ، اے اہل کتاب سمجھ لو، اے اہل کتاب اس قرآن کو لے لو، تھام لو، قدر کر لو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میرے اور آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اب تو قرآن تمہارے پاس آ گیا، تمہاری جنریشن کے اندر سے تمہاری ٹرن آئی ہے قرآن کو پکڑنے کے لیے، تم کیا رول پلے کر رہی ہو، تم کیا کنٹریبیوشن کر رہی ہو، تمہارا پارٹ کیا ہے قرآن کو لے کر آگے پہنچانے کے لیے۔ ہمیں توفیق دے اپنا پارٹ، اپنا رول پلے کرنے کا۔ 68، کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم تورات انجیل پر اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے۔ یقیناً یہ بات ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار حق میں ہی اضافہ کرے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو، اس لیے انکار کرنے والوں کے حال پر ذرا بھی افسوس نہ کیجیے۔ قل یا اہل الکتاب، وہ میسج، وہ پیغام جو اتمام حجت کا آخری مرحلہ اب شروع ہو گیا، آخری راؤنڈ، آخری مرحلہ، آخری سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پوری قطعیت کے ساتھ، بغیر کسی کمی پیشی کے ساتھ یہود و نصارہ تک اس پیغام کو پہنچا دیجیے۔ اور ظاہری بات ہے یہود و نصارہ کو پہنچانے سے مراد کیوں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بڑا چہیتا سمجھتے تھے، اپنے گھرانوں کو بڑے محفوظ گھرانے سمجھتے تھے، تو کہا گیا ان کو خاص طور پہ پہنچائیے اس پیغام کو، باقیوں کو تو پہنچانا ہی ہے، ان کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو ضرور پہنچائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بتا دیجئے کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، وہی انزل الیکم من ربکم سے مراد قرآن پاک۔ تمہاری کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں دی گئی اس کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں بناتے، اس کو نہیں چنتے، اس کو نہیں لیتے۔
تو یہ پیغام جو ان کے لیے کیا میرے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ نہیں بناتے؟ اس وقت تک تم کسی حقیقت پر نہیں ہو، تمہاری کوئی اصلیت نہیں ہے، تم صراط مستقیم کی طرف جانے کے راستے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو جب تک کہ تمہاری زندگی کے اندر کتاب نہیں ہے۔ یہ میسج ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ تورات اور انجیل میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے نبیوں کے ذریعے عہد لیا تھا کہ جب تمہارے پاس آخری رسول آخری کتاب لے کر آئے گا تم نے اس کو ماننا ہوگا، تم نے اس کو لینا ہوگا۔ تورات اور انجیل کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے بار بار؟ کہ جب وہ تورات اور انجیل کو صحیح طور پر مانتے تو یہ حکم بھی پڑھتے نا وہاں پر، جب یہ حکم پڑھتے تو آپ وہ قرآن کو بھی مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے۔ تو اللہ نے یہاں پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا کہ ان کی عزت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی مدد کرنا، ساری چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، لہٰذا ان کو کرنا تھا۔ اب جبکہ آ گئی تو تورات اور انجیل کو قائم کرنا کیا ہوگا؟ قرآن کے نزول کے بعد تورات اور انجیل کو قائم کرنا کیا ہوگا؟ تورات اور انجیل کے ان حکموں کو جو نبی سے متعلق ہے، جو قرآن سے متعلق ہے، ان کو فالو کرنا ہی اصل میں تورات اور انجیل کو قائم کرنا، ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے رہنمائی لینا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو تو معاملہ جو ہے انہوں نے گڑبڑ کر لیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یقیناً یہ بات ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار حق میں اضافہ ہی کرے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا۔ کیوں؟ غصہ تھا نا ان کو، حسد تھا ان کو، رسالت بنی اسماعیل میں شفٹ کیوں ہو گئی؟ اب ان کو انگلیاں کاٹ رہے تھے اپنے غصے سے، غضب سے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹکرے مارنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اعتراف کرنے کی بجائے کفر اور سرکشی میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ اگر یہ صرف قرآن پر قائم ہوتے تو تورات اور انجیل پر بھی قائم ہو جاتے، ان کی پیشن گوئیوں کو بھی مان لیتے۔ لیکن استغفر اللہ، جب کسی قوم کی مت ماری جاتی ہے نا تو پھر وہ قوم اندھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ ان کافروں پر، ان کے حال پر افسوس نہ کیجیے، انہوں نے تو خود اپنے قوم پر کلہاڑی مار لی ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت کی دعوت دی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان؟ آپ مت پریشان ہوئے۔ آیت 69 ان الذین آمنوا، حقیقت یہ ہے ودن بریکٹ کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے، پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہم سیم یہی آیت، لہٰذا بریکٹ کلوز، جو مومنین ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے قیامت کے حضور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 62 میں بھی بالکل یہی مضمون پڑھ کر آئے ہیں۔ اصلاً اہل کتاب سے خطاب چل رہا ہے، اس کی یہاں اللہ نے مزید ان آیات میں وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ، اللہ کا قرب، اللہ کی توجہ، اللہ کی محبت کسی گروہ کی نسبت کی وجہ سے نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہ کوئی یہودی ہے تو وہ زیادہ قریب ہے، عیسائی ہے تو زیادہ قریب ہے، فلاں ہے تو زیادہ قریب ہے، نہیں، بلکہ اس کو کیسے ملتی ہے محبت؟ ایمان باللہ، آخرت اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی سب سے بڑی لسٹ میں کیوں نہ شامل کر لے، اپنے نام کے ساتھ حاجی اور وہابی اور اہل حدیث، اہل سنت، فلاں، یہ وہ جو مرضی صاحب کے لا کے لگا لے، اس کے دعوی ایمان کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے عمل میں یہ چیزیں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ چاہے صابی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے۔ مقصد کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اللہ لوگوں کے فخر اور غرور کو ریجیکٹ کر رہا ہے، جو بحیثیت قوم، بحیثیت مذہب، یہود، نصارہ، صابئی، انہوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے یہاں جو بشارت ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے۔ بشارت کس کے ساتھ ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کر دیا ہے، مثلا
کسی نے جانتے بوجھتے، میں آپ کو کیا لفظ بول رہی ہوں، کسی نے جانتے بوجھتے ہر دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا. ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کتابوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے اندر آپ آ جائیے. عمل صالح میں یہودی ہیں، اگر انہوں نے اپنے نبیوں کا اپنے زمانے میں انکار کیا، عیسائی ہیں انہوں نے انکار کیا، اب مسلمان آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہود اور نصارہ جان بوجھ کر سمجھ کر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو پھر عمل صالح نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے، کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، اس کے لیے پھر جنت نہیں ہے، اس کے لیے ابدی جہنم ہے، ابدی سزا ہے اس کے لیے. مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں فلاح اس بات پر حاصل نہیں ہوگی کہ کوئی یہودیوں کے گروہ سے ہے، چوزن پیپل جو سمجھتے تھے اپنے آپ، عیسائیوں کے ہاں ہے، مسلمان ہیں جو خود کو بھی بڑا سمجھتے ہیں کہ امتی ہیں، یا کوئی صحابی ہے. اللہ کے ہاں نجات اس بنیاد پر ہوگی جو ایمان باللہ، آخرت اور عمل صالح اختیار کرے گا. اب عمل صالح میں آپ پھر وہی کیپشن لگا لیجیے کہ آپ بہت اعتراض کرتے ہیں نبی کا نام کیوں نہیں، رسول کا نام. عمل صالح میں آٹومیٹکلی وہ آ جاتے ہیں. جو جان بوجھ کر جو بھی غلطی کر رہا ہے اس کی پکڑ ہوگی. ہاں اگر کوئی انجانے میں کر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آئی، اسے میسج نہیں ملا، ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، اپنی کتاب کے مطابق عمل صالح بھی ہے، کوئی غلطی جان بوجھ کر نہیں ہو رہی، اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے پہ جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا مسلمانوں نے پہنچایا ہی نہیں صحیح پیغام کو. آج ہمارے اپنے مسلمان گھرانوں میں پیغام نہیں ہے، دوسروں کو کیا ہم دینے چاہیں گے؟ ہمارے تو اپنے مسلمان بچے دیکھ لیں، کیا ان کا دینی علم ہے، کیا نالج ہے، زیرو ہے. دوسروں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت آگے بڑھ کے آئے ہیں اور وہ مسلمان اتنے اچھے ہیں پوری دنیا میں، زبردست، ان کا کوئی ماشاءاللہ رول ماڈل ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے. تو لوگ جو ہیں وہ آئیں اور آ کر پڑھیں. ہمیں کون پڑھتا ہے بھائی؟ جو بالکل زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں انہیں کوئی نہیں پڑھتا. آج اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم زوال کی آخری حد کو چھو رہے ہیں. ہماری سوئی کہتے ہیں نا بالکل نیچے جا رہی ہے، بالکل پیٹرول ختم ہوا ہے، وہ ہماری امت کا حال بنا ہوا. ہر مذہب کے لوگوں کو یاد رکھیے ایک کسوٹی اللہ نے بنا دی، ایک کسوٹی دے دی ہے یہاں پر، آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ کسوٹی ہے ہر مذہب کے لیے. اللہ اس کسوٹی کے اوپر ہر ایک کو پرکھتا جائے گا، اس کو پاس کر کے نکالتا جائے گا. جو اس کسوٹی پر پورا نہیں اترے گا اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اس سے کوئی ایگزامپٹ نہیں ہوگا. اگر کسی کا کوئی دعویٰ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جی ہم فلاں گروپ سے ہیں، ہم تو بڑے اللہ کے قریب بھی ہیں، ہم بڑے نجات یافتہ ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہم تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ چیزیں اس کے عمل کا حصہ نہیں بنے گی. خیر ہوگی بات. آج 70 لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا پختہ عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر ہوا یہ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا. یہ اللہ نے بتا دیا اہل کتاب کی اللہ کے ہاں کوئی دینی حیثیت کیوں نہیں ہے کہ جس کتاب اور سنت اور اپنی ان کو مقام اللہ نے دیا تھا، عہد لیے تھے ان کے نبیوں کے ذریعے، جس شریعت کی پابندی کا، جس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آ کر بار بار وہی وہ عہد پکڑ کر آتے رہے اور ان کو بتاتے رہے یہ لو عہد اس کو فالو کرو، یہ لو عہد اس کی پابندی کرو. اور انہوں نے اس کو توڑا. اور اگر رسول جب آئے ان کو لگا کہ یہ تو ہماری خواہشات کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے یاد دلایا تو یا ان کو شہید کر دیا. یہ ان کے جرائم ہے، یہ ان کی صورتحال ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پریشان ہوتے ہیں ایسی قوم کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان مت ہوئیے. آیت 71 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس پر یہی سمجھا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں. کس پر کوئی پکڑ نہیں؟
آیت 70 کو دیکھیں نا، رسول آئے ہیں، خواہشات ان کو لگا ہماری خواہشات سے ان کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، ان کی تبلیغ ٹکرا رہی ہے، لوگوں میں تاثر جو ہے وہ غلط پھیل رہا ہے ہمارے معاملات کے معاملے میں، کذبوا اور یقتلون، وہ جو کام انہوں نے کیا اس پر انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ اس کے بعد جب اللہ نے ایک دفعہ پھر ان پر رحمت کی نگاہ کی، ان کی توبہ قبول کر لی، تو ان میں سے اکثر بہرے ہی، اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے۔ اب بھی یہی صورتحال ہے بریکٹ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ کس چیز کی طرف اصل میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے رسولوں کی تکذیب اور قتل کے جو جرائم کیے، جب ان کی فوری پکڑ نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم سے تو اللہ راضی ہے، خیر ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اب ہمیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے، سنت محال اللہ کی، ڈھیل، فوراً پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں، شاید کہ لوگ اپنی اصلاح کریں، شاید کہ لوگ باز آ جائیں، یا اگر باز نہیں آتے تو اپنا پیمانہ سزا خود اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح بھر لیں۔ اب بنی اسرائیل نے اس ڈھیل کو من سلوا سمجھا، اندھے بہرے بنتے چلے گئے اور گناہوں کے اندر لت پت ہو گئے، لتھڑتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کو پکڑا اور انہوں نے توبہ اصلاح کی۔ جب اللہ نے پکڑا پھر کچھ لوگوں نے، کچھ کو سزا مل گئی نا، پنشمنٹ ملی، کچھ لوگوں جو نیک تھے انہوں نے توبہ استغفار کی، اپنی اصلاح کی کوشش کی، قوم کی اصلاح کی کوشش کی، پھر اٹھے، پھر جاگے، پھر جھنجھوڑا، پھر بیدار ہوئے، اللہ نے پھر نعمتی نگاہ کی، کچھ عرصہ ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو اندھا بہرا بنتا بن جائے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی سزا بھی دے گا۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ اندھے بہرے بن جانے اور ان پر گرفت کا معاملہ آیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہلے تو فَأَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمُوا وَسَمُّوا، یعنی پہلی مرتبہ اندھے اور بہرے بنے، اللہ نے پکڑا، انہوں نے توبہ اصلاح کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر پکڑا، غلطی کی، پھر اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا سلسلہ۔ لیکن دوسری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، دوسری صورت میں انہوں نے جو امو و سمو ہوئے تو پھر انہوں نے معافی اس طرح سے نہیں مانگی، دستور اندھے بہرے بنے رہے۔ قرآن نے آ کر اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو توبہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہی نہیں مانی اور یہ اس سے گریزاں رہے۔ جب گریزاں رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کا معاملہ بھی گڑبڑ ہوگا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے بنی اسرائیل کی تاریخ کی 2 بڑی تباہیوں کی طرف بھی اشارہ ہے، جس میں ٹیٹس اور بخت نصر کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ان کو مار پڑی تھی، کہ سخت پٹائی ہوئی تھی، تو اسی کی طرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ کلیئر ہوگی آپ کو آیت؟ اچھا جی، پھر آگے آ جائیے۔ ہاں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ جو اشارہ کیا نا امو اور سمو کے حوالے سے، کہ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ ان کی کتاب کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی نا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے قرآن کے ذریعے دوسری دفعہ ان کو نجات کا راستہ بتایا تھا، اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے لیے انکار کر کے رحمت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔